والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون۔ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے چلتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے بڑھا دیا ان کو اللہ نے، بیماری کو بڑھا دیا اللہ نے، جس کو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فی قلوبہم، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو لیسن ہے اس کا لیول 2 کا لیسن 6A، لیسن 5 ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے ناصر بھائی کے ساتھ، 6A۔ تو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو تعارف پہ آتے ہیں۔ آلریڈی پہلے صفحے کا تعارف جو تھا وہ بھی ہوا، اور الحمدللہ ہم نے دوسرے صفحے کی جو پہلی ٹاپک تھا کافروں کو ہدایت نہیں، وہ بھی ہم نے لیا، اور آیت نمبر 6 اور 7 کی جو ہے اسٹڈی ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کی ناصر بھائی نے۔ میں انشاءاللہ اس سے اگلا موضوع جو ہے آیت نمبر 8، 9 اور 10 جو ہے وہ منافقین کے لیے ہدایت نہیں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو ہم لے لیتے ہیں اس کی سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما هم بمؤمنین، نہیں ہے وہ مومن۔ تو ومن الناس ہی لوگوں میں سے، وا اور من، تو یہ ہمارا بنے گا کہ اور لوگوں میں سے، وہ اور ہے، من جو ہے وہ من الناس سے کے لیے لوگوں میں سے، میں یقولو، میں وہ بھی جو، میں یقولو کہتے ہیں، میں یقولو وہ جو کہتے ہیں، آمنا، آمنا، آمنا اور نون نا جو ضمیر ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، با پر اور اللہ، اللہ، آمنا باللہ ایمان لائے اللہ پر، وہ بالیوم الآخر، وہ با واو اور با پر، الیوم الآخر آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے، جو کہتے ہیں اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ جب یہ انسان یہ اقرار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے، کیونکہ یہ اللہ اور ایمان، آخرت پر ایمان کا اقرار کرے اور رسول کو بھی مانتا ہے، تو یہ مومن ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا جائے، وہاں ہم بمومنین، وہاں اور ماں نہیں ہوں بمومنین، ایمان والے۔ تو اس میں خاص طور پہ جو گرامیٹیکلی دیکھنے کی بات ہے، ماں کے بعد جب بی آ جاتا ہے تو بی کا مطلب وہاں پہ پر نہیں ہے، بلکہ ماں کے بعد بی آنے کا مطلب نہیں ہے، مائن منفی میں چلا جاتا ہے، اور نہیں ہے وہ مومن، اور وہ وما ہم بمومنین، اور وہی نہیں ہے وہ ایمان لانے والے یا ایمان والے مومن۔ اور من الناس، اور لوگوں میں سے، میں یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمومنین اور نہیں ہے وہ مومن ایمان لانے والے۔ اب ہم نے جو ہے نا اس سے پہلے جو 3 قسمیں انسانوں کی، 2 قسمیں ہم نے پڑھی۔ پہلے تھے مومن، فرما بردار، قانون الہی کے متقین، ہدی للمتقین ان کو کہا گیا، اور ان کی پھر خاصیت بیان کی گئی۔ تو یہ پہلی 5 آیات میں ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری آئی جو آج آپ نے ابھی پڑھی ہے ناصر بھائی کے ساتھ، وہ تھی آیت نمبر 6 اور 7۔ تو اس میں کافروں کے بارے میں تھا، وہ جن تک دعوت پہنچی انہوں نے سمجھا اس کا انکار کر دیا۔
نافرمان قانون الہی کے منکر و باغی. یہ آیت نمبر 6 سے 7 تک ہے. اور پھر تیسری جو ہے وہ منافق ہیں، جو آج ہم انشاءاللہ آج کے رکوع میں شروع ہو رہا ہے کہ یہ بھی کافر اور منکر ہیں، لیکن اپنے کفر اور منکر پر مکر و فریب کے پردے ڈالتے ہیں. یہ 13 اگلی آیات جو ہے نا انہی کے بارے میں ہوں گی. یہ کون ہے، ان کا کردار کیا ہے، یہ مسلمان کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے، یہ کس طریقے سے جو وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں ہمارے سامنے آئیں گی. یعنی زبان پر دعویٰ اسلام رکھتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں. کافر جو زبان سے دعویٰ اسلام نہیں کرتے تھے اور وہ انکار کرتے تھے، مثلا یہ کہ وہ دل سے انکار کرتے، لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا لیکن دل سے اقرار کرتے ہیں. زبان سے اقرار ایسا جس میں قلب کی تصدیق جو ہے کسی درجے میں شامل نہیں. ان کو شریعت کی اصطلاح میں جو ہے وہ منافق کہتے ہیں. اور یہاں پہ انہی کے بارے میں جو ہماری تیسری قسم ہے وہ اس آیت میں ہے کہ جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. ومن الناس لوگوں میں سے ہے من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وبالیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے وما ہم بمؤمنین وہ مومن نہیں ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے جو ہمارے سامنے آئی. یہ دیکھتے ہیں اس کو. نفاق یعنی جھوٹا اظہار اسلام، یہ مکہ میں نہیں تھا. مکہ میں لوگ جو تھے وہ سیدھے یا انکار کیا یا انہوں نے اقرار کیا تو اس کے لیے قربانی دی، انکار کیا تو اس کو مٹانے کی کوشش کی. یعنی کھلے جو تھے وہ کفر تھا، اس میں کوئی جو تھی یہ مداحنت نہیں تھی کہ زبان سے کہہ دیں اور دل میں نہ ہونے نہیں، یہ نہیں. اگر مخالفت ہے تو مخالفت ہے سیدھی سیدھی، اگر اقرار ہے تو اقرار ہے سیدھا سیدھا. جب اقرار ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کوئی ان کو اپنے ایمان سے جو ہے وہ ایک قدم ہٹا نہیں سکا. مدینہ میں یہودی اور منافقین کثرت سے تھے. اب یہ دو کیٹیگریز ہیں. یہودی جو ہیں ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، وہ اس امید میں مدینہ میں جو ہے انہوں نے اپنی سکون اختیار کی تھے کہ جو ان کی کتابیں تھیں ان میں واضح اشارات ہے کہ جو اگلا رسول ہوگا وہ مدینہ میں آئے گا. تو اس میں امید تھی کہ ہمارا جو رسول ہوگا وہ بنی اسحاق سے ہی آئے گا. لیکن بنی اسماعیل سے جب رسول آ گیا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے تھے. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، کہ رسول سے انکار کرتے تھے. دوسرے منافقین تھے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم جو ہے اس میں بات کریں گے. اسلام سے عداوت میں اور رسول کے اناد میں یہ کھلے ہوئے کافروں سے کچھ کم نہ تھے، شاید ان سے بڑے ہوئے تھے. جو ایک پارٹی تھی جو منافقین کی تھی جو لوکل وہاں پہ تھے ادر دین یہودیز، تو ان میں دو قبیلے تھے، ایک بنو خزرج تھا اور ایک بنو اوس تھا. یہ دونوں قبیلے جو تھے یمن سے شفٹ ہو کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے. تو بنو خزرج کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابو سعول، جس کو عبداللہ بن ابی بھی کہتے ہیں، اور اس کا اثر و اقتدار حریف قبیلہ بنو اوس پر بھی تھا. تو یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ جنگیں بھی کرتے تھے، لڑتے بھی تھے، لیکن ابھی اینڈ پہ آ کے یہ انہوں نے آپس میں اتفاق کیا تھا اور اس میں متفق ہو گئے تھے کہ یہ جو ہے وہ اس کو اپنا عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیں گے. یہ ماننے پہ ان کا اس پہ تھے، اعلان کرنے والے تھے کہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے اور مدینہ میں جو اسلام کا قدم جم گئے. تو اب یہ جو ان کے لیے پریشانی تھی، یہاں پہ پھر وہ نفاق شروع ہوتے ہیں. انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی ہمارے سامنے کہ کس طریقے سے بھی انہوں نے جو لبادہ اوڑا اسلام کا، مسلمان ہونے کا، لیکن دلوں سے مسلمان نہیں تھے. ان کا انجام جو ہے وہ کافروں سے بھی زیادہ اندھوناک ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ ہے. وہاں پہ عذاب العظیم تھا، یہاں پہ عذاب العلیم ہے. یہ دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب تھا. تو اس میں قرآن پاک میں دوسری جو آیت بارکہ وہ یہ ہے کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی کافر تو اپنے کفر کا سزا کو بھگتیں گے، لیکن منافق اس سے بڑی سزا دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کافر و مشرک تو اپنے کفر اور شرک میں کھلا ہوا دشمن ہے، اس کا حملہ اور خطرہ سامنے کی طرف سے ہوگا اور اس کا بچنا زیادہ آسان ہوتا ہے. جس سامنے دشمن ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے، لیکن جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. وہ ڈس لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا اور انسان جو ہے تو ان کی زہر سے تباہ ہو جاتا ہے. تو ان کو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آستین کے سانپ تھے. اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہلاتے تھے، لیکن پردہ میں وہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے، اپنے دھوکے اور فریب کا جان بھگتے تھے. انشاءاللہ اس رکوع میں یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے آئے گی. تو اس میں ہمارے سامنے آ گیا کہ من الناس اور لوگوں میں سے میں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور بالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہے وہ مومن. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا ارسلان بھائی. ومن الناس ومن الناس اور لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے، میں یقول
من یقول، جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر، بالیوم الآخری، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ مومن، اور نہیں ہے وہ مومن، یا وہ نہیں ہے وہ ایمان والے۔ اور نہیں ہے وہ ایمان والے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین۔ اور نہیں ہے وہ ایمان والے۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے چلتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ، وہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ، یخادعون اللہ، اللہ کو، والذین، اور واللہ واو، اور الذین لوگوں کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو جو ایمان لائے، والذین آمنو اور لوگوں کو جو ایمان لائے، وما واو اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، یعنی کہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر وہ اپنے آپ کو، الا انفسہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون اور نہیں، واو اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، میں اس چیز کے شعور نہیں رکھتے کہ یہ چال بازی وہ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ مختلف تفاسیر سے میں نے اس کی جو تشریح لی ہے وہ میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات جو زیادہ کھل کے سمجھ آ جائے۔ ویسے تو یہ آیت مبارکہ بہت واضح ہے کہ وہ جو کہتے تھے من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم آگے وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہے، تو پھر ان پہ فرد جرم عائد کی جا رہی ہے اللہ واقع کی طرف سے۔ فرمایا کہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسہم اگر اپنے آپ کو، وما یشعرون سمجھتے نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ اللہ، یوم آخرت پر ایمان اور اس خادم اسلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے دل دولت ایمان سے خالی ہوتے ہیں، یہ صریح طور پر منافقت میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ بزدل ہوتے ہیں، اور مومنوں کے بارے میں ان کی جو حقیقی رائے ہوتی ہے اس کے اظہار کرنے کی ضرورت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ اس ذہن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ غائب درجے کے ذہین، معاملہ فہم اور پالیسی باز ہیں، وہ ہر حال میں ان سادہ لوگ مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے لوگ صرف مومن ہی نہیں بلکہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، بلکہ ان کو بھی دھوکہ دیں۔ اس میں جو ہے نا، اگر آپ اس پکچر کو لیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، اللہ کی کتاب پر، لیکن اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر کتنا ایمان ہے؟ وہ ہمارے بر اثر اقتدار طبقہ یا وہ لوگ جن کو ہم لیفٹسٹ کہتے ہیں، یا جن کو جو وہ مسلمان ہونے کے باوجود کہہ رہی جیسے کہ یہ دہری ہیں، یہ اسلام اللہ پر نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، تو ان کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی صورتحال یہی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا ذہین اور فتین سمجھتے ہیں، اور دوسرے مومنین کو آموز میں کہتے ہیں یار ان کو کہتے ہیں یار ان کو کیا پتہ ہے، ایسی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایگزیکٹلی وہ ایک پکچر ہمارے سامنے آتے ہیں آج کی معاشرے میں بھی، کہ جو ہے نا وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان میں شامل ہو کے، تو جب باتیں ایسی کر رہی ہوتی ہیں جو اسلام کے ساتھ جو ہے وہ انطباق نہیں کرتی، منطبق نہیں ہوتی، تو یہ وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ مکاری کرنے والا، فریب دینے والا ہمیشہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا یہ عمل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، جب عمل اچھا نہ ہو تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ہوگا، اور عمل اور رد عمل دونوں کا عمل کا نتیجہ لازم اور مظلوم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے نفاق سے نقصان کسی اور کا نہیں، خود انہی کا ہوگا۔ وما یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وما یخدعون الا انفسہم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یقیناً آخرت میں عذاب کی شکل اختیار کرے گا اور دنیا میں بھی رسوائی ہوگی۔ یعنی جو والذین آمنوا، اس پہ اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے
تو اللہ تعالیٰ نے یخادعون اللہ پہلے کہا کہ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ انکلوڈ کیا والذین آمنوا اور ایمان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انکلوڈ کر دیا مومنوں کو اپنے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے محاذ کو خود اپنا محاذ قرار دے دیا، ان کے معاملات و حالات کو خود اپنے معاملات و حالات قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملاتا ہے اور اپنے دامن شفقت میں لیتا ہے، ان کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے، ان کے خلاف ہونے والی سازش کو اپنے خلاف ہونے والی سازش قرار دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ جو لوگ اس پہ قائم ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے اور اس کو دھوکہ نہیں دیتے اور ایمان لاتے ہیں صحیح معنی میں، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو، ان کے حالات کو، ان کے ان کو جو ہے اپنے اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، اپنے اس میں ان کے خلاف کوئی مخالف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا مخالف ہے۔ منافق اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، مگر دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وما یشعرون، ان کو اس کا شعور نہیں ہے، یعنی ان کے اس کا شعور نہیں، یعنی وہ اس سے اس قدر غافل ہیں کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس کے شعور تک نہیں کہ اللہ ان کے حالات سے برکات سے باخبر ہے۔ شعور یہ ہے کہ کس چیز کو پہچاننا، جیسے ماں اور بہن میں ایک فرق ہے، صحیح غلط اور صحیح میں، رات اور دن میں، تو ایک عام سی بات ہے کہ انسان اس فرق کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو نا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو مومنین کو دھوکہ دینے کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس کی کیجیے گا جی، ریپیٹ کیجیے گا ارسلان بھائی۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دے رہے، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسہم، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، وما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا اور ترجمہ کیجیے گا، میں عربی میں پڑھتا ہوں۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون۔ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ خیر جی، آگے چلتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے بڑھا دیا ان کو اللہ نے، بیماری کو بڑھا دیا اللہ نے، جس کو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فی قلوبہم، فی میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس کو ہم دوبارہ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ بیماری جو ہے نفاق کی بیماری، پیچھے جو اس کی بیماری کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ منافق ہیں، وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخر کے دن پر، لیکن مومن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو، تو یہ نفاق کی بیماری ہے۔ نفاق کی بیماری جسمانی بیماری نہیں بلکہ دین کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، فزادہ پس، فزادہ بڑھا دیا، ہم ان کو، ہم اللہ اللہ نے، مرضاً بیماری میں، فزادہم اللہ مرضا بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک، علیم علم سے بنا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینے والی چیز۔ تو بما کیونکہ قانون یکذبون وہ تھے جھوٹ بولنے والے، ابھی ہم نے یعملون میں پڑھا تھا اور قانو یعملون، تو اس میں یہ کہ جب قانو آ جائے گا جو مضارع ہے وہ ماضی میں چینج ہو جائے گا، اگر یکذبون ہونا تو وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں یا بولیں گے، لیکن جب قانو ساتھ آ گیا تو وہ جو چینج ہو گیا ماضی میں، قانو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ابھی ایک مثال آ گئی امیڈیٹلی، ابھی ہم نے وہ قانو یعملون پڑھا ہے، تو یہ کانا کے ساتھ جب مضارع آتا ہے تو وہ ماضی بن جاتا ہے، تو یہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی۔
آگے چلتے ہیں ہم جو دلوں میں جو ہے کیسی بیماری کیا ہے، دلوں کی بیماری کیا ہے، فی قلوب مرض، شک کی بیماری ہے، یعنی اسلام کے بارے میں ان کو شک ہے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اور نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ دوسری بیماری کیا، خواہشات کی بیماری ہے کہ وہ حرام اور حلال کے تمیز کے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا، شک اور خواہشات کی بیماری انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی یہ ہمیں جو ہے وہ خواہشات کا کنٹرول کیا ہے، اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا جو ہے، وہ خواہش انسان کی کوئی بھی ہو، کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کے مطابق انسان لے کے چلتا ہے۔ تو عقیدے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے، جب انسان اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو بدعقیدگی، حسد، کینہ، گناہوں کے ساتھ محبت کا راستہ کھل جاتا ہے، پھر انسان اس راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں انسان کو اچھی باتوں سے روکتی ہے اور ابدی و حقیقی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے عربی میں اس مرض کو نفاق کا عرض بولا گیا ہے، عقیدے کا جو ہے۔ کینے اور حسد کو بھی نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کا کام یہ ہے کہ خیر کو ظاہر کرتا ہے اور شر کو چھپاتا ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان اچھائی کا کام کر رہا ہے، مگر باطن میں فتنہ پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ نفاق کو بہت ناپسند کیا گیا ہے۔ اس میں تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، تفسیر تفہیم القرآن میں بیماری سے مراد منافقت بیماری ہے۔ اللہ نے فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہمیں دنیا میں، اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے اس پر کرٹیسائز کرتے ہیں، بڑے فلرش ہوتے ہیں ان کو۔ یہی ہے وزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، کیونکہ اینڈ پہ کیا ہے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو منافقین کے دل کے روگ کو ترقی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک تو اس طریقے سے کہ جو اسلام کا مزید غلبہ اور اقتدار حاصل ہوتا گیا، ان کے دلوں کی دھڑکن اور جلن بڑھتی گئی، ایک تو یہ ہوا ان کا مرض بڑھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے کلام الہی کی ہر آیت کے نزول پر ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ اور منکر ہوتے چلے گئے، اور ان کی جو بیماری جو تھی نفاق بیماری، اس میں اور اضافہ ہوا۔ منافقین کی دنیا میں سزا جو ہے وہ مرض کی بیماری ہے، وزادہم اللہ مرضا، کہ ان کی بیماری کو بڑھا دیا گیا، اور ولہم عذاب علیم، اور اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے، آخرت میں کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو آخرت کی سزا جو ہے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب بذات خود دردناک ہے، اگر اس پر علیم یعنی دردناک عذاب کہا جائے تو صبر کیجیے گا وہ کتنا دردناک ہوگا، یعنی کہ اس پہ اضافہ ہے، عذاب ہے، عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ماں کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے اپنے مومن ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جس وقت قانون الہی کے عین مطابق ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ عذاب کی یہ صورت وہ ہے جو مطلق کفر کے بدلے میں عذاب کے دیے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جیسے میں نے پڑھا کہ مطلق کفر کے بدلے میں عذاب عظیم تھا، اور منافقت کا بدلے میں عذاب علیم ہے، یعنی دکھ دینے والا، اور جس میں تکلیف اور اذیت کا پہلو اس سے زیادہ نمایاں ہے۔ تو یہ جو عذاب عظیم تھا وہ کافروں کے لیے تھا، عذاب علیم جو ہے وہ منافقوں کے لیے، اور دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اس سے بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہر منافق قانون الہی میں یقیناً کافر ہوتا ہے، لیکن ہر کافر منافق نہیں ہوتا۔ منافقت کفر سے بھی ایک درجہ بڑھ کے ہے، اس کی وجہ سے عذاب بھی کفر کے عذاب کے سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے، کیونکہ یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ چھپے ہوئے کافر ہوتے ہیں، اور پھر بات کی قسمت ہوتی ہے، یہ خود یہ اس کو فیل بھی نہیں کر پاتے، یعنی جیسے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم، کہ یہ اس قسم کے لوگ تھے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو پھر اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ میرے ساتھ اس کا ترجمہ اور میرے ساتھ پڑھیے گا ارسلان بھائی، اور باقی سب بھی۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، وزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، بس بڑھا دیا اللہ نے ان کو بیماری میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون،
بما كانوا يكذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ کیجیے گا. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکسبون. کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہمارے سامنے ٹرانسلیشن ہے رننگ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخر کے دن پر. وہ ایمان والے نہیں ہیں، لانے والے نہیں ہیں. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سمجھتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسباق تھے ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ منافقوں کا برتاؤ مومنوں ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے کہ منافقوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. منافق کی دنیا میں سزا مرض میں زیادتی ہے، اور آخرت میں سزا دردناک عذاب ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں زیادتی فرما، نفاق سے ہماری حفاظت فرما، اور شکوک اور بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. ہمیں ہمیشہ جو ہے یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے اور پڑھتے بھی رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت عطا فرما. آمین. دوسرا جو ہے وہ احتساب بھی کریں کہ ہماری کیفیت کیسی ہے. تیسرا ہم جو ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. جتنا بھی علم حاصل کریں گے، جتنا مطالعہ کریں گے، اتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ اتنا مستحکم ہوگا. تو میں اپنے دل کو پاک کروں کس طریقے سے؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر. حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے. جب قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ پورے کا پورا قرآن ہے. آپ نے اس پہ عمل کیا ہے، اللہ ایک ایک چیز میں عمل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. پھر دوسری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر تم مجھ سے محبت کرتی، اللہ سے محبت کرتے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں اپنے رسول کی اتباع کریں. اتباع کب کریں گے؟ جب ہم جانیں گے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو حدیث، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. آپ کوئی بھی حدیث کا مجموعہ لے لیں، مسلم لے لیں، مسلم شریف لے لیں، آپ جو ہے وہ بخاری شریف لے لیں یا مشکات شریف لے لیں. مشکات شریف دونوں کا مجموعہ ہے، اس سے جو کامن حدیث ہیں وہ انہوں نے اس میں انکلوڈ کی ہیں. تو آپ جو ہے وہ اس کو مطالعہ کریں، شروع کر لیں. انشاءاللہ شروع کریں گے تو ختم بھی ہو جائے گی. ضرور کریں آپ. آگے اسماء اور افعال کی طرف جاتے ہیں. اس میں جو ہمارے پاس جوائز اور جمع جو ہیں، اس میں یوم ایام جمع یوم کی ایام، یوم الاخر. آگے انفسہم نفس انفس، اور اس کے بعد جو ہے وہ مرض مرض امراض مرض امراض. تو یہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی. یوم ایام، یوم ایام، نفس انفس، نفس انفس، مرض امراض. مرض امراض. میم اور را پہ زبر ہے، اور ایسے مرضن تھا نا، مرضن، تو وہی ہے مرض. اور امراض جو ہے اس کی جمع، یہ ساری کی ساری جمع جو ہے یہ مقصر ہے. دو قسم کی جمع ہوتی ہیں، ایک سالم ہوتی ہے اور ایک مقصر ہوتی ہے. سالم کا فارمولہ ہوتا ہے کہ الف تا لگتا ہے، یا پھر اس میں جو مذکر ہوتا ہے اس میں واو نون یا نون لگتا ہے. اور جو مقصر ہوتی ہیں وہ رول کو فالو نہیں کرتے، جو مقصر کرتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. یوم ایام، یوم ایام، نفس انفس، نفس انفس، مرض امراض. مرض امراض. آگے جو ہم سید الافعال لیتے ہیں، خدا خدا اس نے دھوکہ دیا. تو میں سے ریپیٹ کیجیے. خدا یخدو اخدا، خدع یخدع اخدع، خدا یخدو اخدا، خدع یخدع اخدع، خاد مخدو خدا خدا، خادع مخدوع خدع، خاد مخدو خدا. خادع مخدوع خدع.
اشعارا اس نے شعور رکھا. شعرا یشعرو اشعر. شعر یشعر اشعر. شعرا یشعرو اشعر. شعر یشعر اشعر. شاعر مشہور شعور. شاعر مشہور شعور. آگے تیسرا ہے کذبا. کذبا اس نے جھوٹ بولا. کذبا یکذب اکذب. کذب یکذب اکذب. کاذب مکذوب قذب. کاذب مکذوب کذب. کذبا یکذب اکذب. کذب یکذب اکذب. کاذب مکذوب قذب. کاذب مکذوب کذب. چلیں جی آ جائیں پھر اس پہ اپنا جو ہمارا ہے کوئز پروگرام اس پہ. تو یہ میں یقول ہوں تو میں چیٹ اوپن کر لیتا ہوں, آپ بھی کر لیں جی. یہ کیا جواب ہوگا؟ میں یقول ہوں. میں یقول ہوں واحد ہے جمع ہے, اس کو دیکھ لیں, اس میں دیکھ لیں وہ یہ ماضی ہے یہ مضارع ہے. تو اس کا جواب سی دیکھ لیتے ہیں جی. میرے خیال میں صحیح لگ رہا ہے مجھے کیونکہ سب اس پہ ایگریڈ ہیں. میں یقولو جو کہتے ہیں, وما یخدعون. وما یخدعون, یہاں پہ آپ میری جمع دیکھیں گے یخدعون ہے تخدعون ہے, اس کے مطابق ڈسیزن کریں گے. وما یخدعون تا تم کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا ان کے لیے, یا وہ سب ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما یخدعون یہ دیکھ لیتے ہیں, اور وہ سب دھوکہ دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے جواب آپ کا. اس کے بعد وما یشعرون, بالکل اسی کے ساتھ کیا ہے, وما یشعرون. وما یشعرون. جی ارسلان بھائی, کیسر بھائی, جی کچھ رضوان بھائی. چلے ماشاءاللہ سب اس میں کنسنسس ہے اور ٹھیک کنسنسس ہے, اور وہ محسوس نہیں کرتے. اگلا سوال, منافقون مومنین کے جیسا ہے لیکن یہ لیکن قیمت میں وہ دھوکہ دیتے ہیں. تو بتائیے گا ذرا. جی کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دیتے ہیں, اپنے آپ کو دیتے ہیں, اللہ کے رسول کو دیتے ہیں. ایک سے زیادہ جواب ہیں اس کے, لیکن وہ دھوکہ دیتے ہیں. آل نہیں ہو سکتا, ری ڈیفائن کر لیں اپنے آپ کو. دھوکہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نا جی. جی ایک سے زیادہ جواب ہیں جی, تھوڑا سا فوکس کر لیں. جی تین ہے, اے بی سی ہے. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. قانو یکذبون. قانو یکذبون کیا ترجمہ ہوگا جی؟ وہ سب کہتے ہیں, وہ سب جھوٹ بولتے ہیں, وہ سب جھوٹ بولتے رہے تھے, وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. قانو یکذبون. قانو جب آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا ہو جاتا ہے. وہ آنسر بالکل صحیح ہے. قانون آنے کی وجہ سے یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے رہے تھے. قانون کے بعد یہ میں نے بتا دیا, یکذبون آئے تو وہ جو ہے مضارع جو ہے وہ ماضی میں چینج ہو جاتا ہے. اچھا کیا چیز نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے؟ دو چیزیں ہیں, آپ اس میں سے بتائیے گا. ہم نے ابھی پڑھی ہیں وہ دو چیزیں. جی ابھی پڑھی ہے ہم نے, ماشاءاللہ صحیح, ایکسیلنٹ, صحیح جواب ہے. دو چیزیں جو شکوک اور بری خواہشات ہیں جو نفاق کی طرف لے کے جاتے ہیں. آخرت میں مومن کی سزا کیا ہے؟ منافق کی سزا کیا ہے؟ آخرت میں منافق کی سزا کیا ہے؟ آخرت میں ایک ہی جواب ہے اس کا. آخرت میں سزا جو ہے وہ, یہ بالکل صحیح ہے لقمان بھائی, آپ نے بھی انٹری کی ہے, بہت خوشی ہوئی ہے, ویلکم. یہ دردناک عذاب, بالکل صحیح ہے. امراض کا واحد, میں نے تھوڑا سا ٹائم لیا تھا اس پہ. امارات کا واحد,
امارات کا واحد. میں نے تھوڑا سا ٹائم لے کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. یہ صحیح جواب اے ہے امارات. خادے کا فعل ماضی, خادے کا فعل ماضی. اب فعل ماضی بہت آسان ہے, اس میں آپ خادے یہ امر کا صیغہ ہوگا اور فعل ماضی جو ہے اس میں ڈیفائنڈ ہے, مثلا بہت آسانی سے آپ اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس موقع پہ میں جو وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا جیسے ہمارے ناصر بھی آپ کی ہیلپ کرتے تھے. تھوڑا سا آپ تھوڑا سا ذہن پہ بوجھ ڈالیں. فعل ماضی حال نہیں, یہ مضارع نہیں. ارسلان بھائی یختمونا تو وہ مضارع ہو گیا نا, یختو فعل ماضی. رضوان بھائی زبردست جی, زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تنویر صاحب ماشاء اللہ جی. خدا ماضی میں 3 ہوتے ہیں, اور جو ماضی ویک ہوتا ہے اس میں الف واو اور یا آتے ہیں, اور آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو مزید فی والا اس میں کوئی لفظ ایڈ ہوتا ہے. تو خدا جو ہے اس کا فعل ماضی ہے. ابھی کو صحیح جواب ہے ڈی جو ہے. شارع کا فعل مضارع. اب مضارع بتانا ہے آپ نے. شارع کا فعل مضارع, یہ بھی بہت آسان ہے, ہم نے بہت سے مضارع بنائے ہیں, اس لیے آسانی کے ساتھ آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا فعل مضارع کیا ہے. یہ کوئکلی اینڈ کریکٹلی جی, ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. بالکل صحیح جواب ہے. اس کا جواب یشعرو ہے. جب مضارع بنتا ہے تو یا ساتھ لگ جاتا ہے. فعلا یفعلو, یہ سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں یا رکھنا پڑتا ہے. اس سے آپ بنا سکتے ہیں فعلا سے فتح یفتح نصرہ ینصرو, تو یہ جو ہے وہ یہ نصرہ کے وزن پہ ہوگا, تو اس لیے اشارہ یشعرو ہوا. اس کو میں اسکپ کروں گا. یہ ایک انفارمیشن ہے جو آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ ہمارا وہ ختم ہو گیا. جب یہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایک ہر رکوع کے اینڈ پہ ایک آئین لکھی ہوتی ہے, اور آئین پہ جو ہے نا یہ اوپر اس میں چند ایک نشان لگے ہوتے ہیں. ایک نشان اوپر ہوتا ہے, ایک درمیان میں ہوتا ہے, اور ایک بیچ میں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جو اوپرا نشان اس کا مطلب کہ سورہ کا رکوع, جو سورت چل رہی ہے اس کا رکوع نمبر کیا ہے. تو جو بیچ میں ہے اس کا مطلب کہ اس رکوع میں کتنی آیات ہیں. اچھا, جو سب سے نیچے ہے یہ پارے کا رکوع, یعنی ایک سورج جاری ہوتی ہے نا, ایک کئی دفعہ جب سورہ بقرہ کو ہم دیکھتے ہیں وہ 3 پاروں میں آتی ہیں, پہلے میں بھی, دوسرے میں بھی, تیسرے میں بھی. تو اس میں یہ سورہ کا رکوع ہوگا وہ اس کی ویلیو زیادہ ہوگی, اور جو پارے کا رکوع, پارے میں زیادہ جو ہے 15-16 رکوع ہوتے ہیں. اور پھر آیات کے جیسے ہم یہ لیتے ہیں تو یہ جو اس کا 32واں رکوع ہے, یہ سورہ بقرہ کی ہے, اس 32ویں رکوع میں 10 آیات ہیں, اور جو پارے کا رکوع نمبر 6 ہے, یعنی پارا جو ہوگا یہ دوسرا پارا ہوگا, تیسرا پارا ہوگا, اس کا رکوع 6 ہے, اور سورہ کا رکوع نمبر 32 ہے. اور ایک رکوع میں, اس رکوع میں جو آیات ہیں پرٹیکولر رکوع میں وہ 10 ہیں. تو یہ تھوڑا سا اپنے ذہن رکھیے گا, جب پڑھ ہوتے ہیں تو امیجیٹلی جب رکوع اینڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ امیجیٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس رکوع کی کیا صورتحال ہے. اب نیکسٹ جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے, جو کہ ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے, ایک منٹ مجھے آپ اجازت دیجیے گا.